بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شائستہ اسٹوڈیو 9۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک کشتی کے مسافر۔ ناظرین، یہ ایک ایسی فیملی کی کہانی ہے جس میں ایک لڑکا اپنی پسند کی شادی کر کے لے کے آتا ہے اور والدین اور گھر کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ پھر حالات کتنی کشیدگی میں آ جاتے ہیں۔ بڑی دلچسپ سٹوری ہے لیکن سبق آموز ہے۔ آپ نے سکپ نہیں کرنا، آخر تک دیکھنا ہے اور اینڈ پہ آپ نے سبق سیکھنا ہے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ میرے شوہر کی منگنی اپنی خالہ زاد سے ہو چکی تھی۔ شادی میں 2 ماہ باقی تھے۔ انہوں نے مجھے ایک رشتہ دار کی شادی میں دیکھا اور مجھ پہ فریفتہ ہو گئے۔ دل میں ٹھان لی کہ اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس فیصلے پر اس کے گھر والے دنگ رہ گئے۔ والدہ کو غشی کے دورے پڑنے لگے کہ بیٹے کی منگیتر ان کی بھانجی تھی جو ان کو بہت پیاری تھی۔ پھر منگنی بھی 7 سال رہی تھی۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ ایسے واقعے پر اس خبر سے اس کے میکے والوں کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور ان کے سب بہن بھائی اس سے قطع تعلق کر لیا انہوں نے۔ ماں نے بہت شور مچایا، خودکشی کی دھمکی دی، باپ نے بھی سمجھایا، بہنوں نے قطع کلامی کر دی، مگر دانیال ضد کے ایسے پکے تھے کہ کسی کی نہ سنی۔ خود منگیتر کے گھر چلے گئے اور ان کے والدین سے جا کے منگنی ختم کرنے کی انہوں نے بات کر دی۔ لڑکی والوں کو بھی اپنی عزت عزیز ہوتی ہے۔ پھر بس بات وہیں ختم ہو گئی جس کا اندیشہ تھا۔ میرے ساس کے اپنے میکے سے ہمیشہ کے لیے ناطا ختم ہو گیا۔ ان دنوں دانیال ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور گھر انہی کے دم قدم سے چل رہا تھا۔ یہ ایک مسلمان حقیقت ہے کہ جو کماتا ہے سرپرست بھی وہی بن جاتا ہے اور زور بھی اسی کا چلتا ہے۔ گھر والے مانتے یا نہ مانتے، وہ شادی میں شامل ہوتے یا نہ ہوتے، دانیال نے کہہ دیا تھا گھر والوں کو کہ جس نے شادی کو قبول کرنا ہے، شامل ہونا ہے، میرے ساتھ شامل ہو جائے ورنہ میں کورٹ میرج کر لوں گا۔ یہ بہت بڑی دھمکی تھی۔ سبھی نے جان لیا کہ دانیال جو کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھائے گا۔ تب ان کا کیا رہ جاتا؟ کمانے والا گھر سے چلا جائے گا اور اخراجات کیسے چلیں گے؟ وہ بہن بھائیوں کو پڑھاتا تھا، ماں باپ کے تمام اخراجات کا بھی وہ خیال رکھتا تھا۔ سارا گھرانہ معاشی لحاظ سے ان کے دستے نگر تھا، لہٰذا وہ اختلافات کے متحمل نہ ہو سکے۔ دانیال کے والد سمجھدار تھے، وہ میرے والد کے چچا زاد بھی تھے، اس وجہ سے انہوں نے رشتے پر مخالفت نہیں کی۔ ان دنوں میں کالج میں 2 سال تھا میرے والدین کو میری شادی کی فکر تھی، لہٰذا انہوں نے رشتہ آتے ہی ہاں کر دی۔ 12ویں کلاس کا میرا جب امتحان ہوا تو میری شادی دانیال سے ہو گئی۔ وہ مجھ سے شادی کر کے بہت خوش تھے، وہ بھی اور میں بھی، کہ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور 20ویں گریڈ کے آفیسر تھے۔ مجھ سے عمر میں بے شک بڑے تھے لیکن باوقار اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے اور میں اپنی قسمت پر نازاں تھی۔ میرے والدین پھولے نہیں سما رہے تھے۔ خیر، جو خدا کو منظور تھا ہو گیا۔ میں بیاہ کر سسرال آ گئی۔ جلد ہی مجھ پر یہ بات کھل گئی کہ سسر صاحب کے علاوہ باقی گھر کے سارے جو افراد ہیں مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ دانیال کے گھر کے کسی فرد نے بھی مجھ کو دل سے بہو تسلیم نہیں کیا تھا۔ بس ایک سسر صاحب تھے جو اچھے لب و لہجے میں بات مجھ سے کرتے تھے۔ خیر، گھریلو ریشہ دوائیوں کا میں نے صبر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ دانیال نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ میری والدہ اور میرے بہن بھائی تمہارے ساتھ جو سلوک کریں برداشت کر لینا، کیونکہ میں نے ماں کی بھانجی سے منگنی توڑ کر ان کا دل دکھایا ہے۔ اب تمہارا حسن سلوک اور صبر ہی ان کو رام کر سکتا ہے۔ میں نے ان کا یہ حکم اپنے پلو سے باندھ لیا۔ صبر اور شکر کے ساتھ میں نے وقت گزارنا شروع کر دیا۔ ساس سسر کی خدمت میں کوئی میں کسر نہیں رکھتی تھی، نندوں کا بھی حکم مانتی۔ حالانکہ ایک نند جو تھی وہ عمر میں میرے برابر تھی، 2 جو تھی وہ مجھ سے چھوٹی تھی۔ دیور کا بھی میں خیال رکھتی، مگر یہ ساری رفاقتیں جو تھی وہ کام نہ آئی، یہاں تک کہ میں 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ میں بھی انسان تھی، میرا دل ان کی نفرتوں اور بدسلوکی سے کڑتا رہتا تھا، مگر اب 3 بچے میرے سامنے تھے،
ان کی خاطر قربانی میں دے رہی تھی۔ ساس کھلم کھلا مجھے برا بھلا کہتی، گالیاں بھی دینے سے گریز نہیں کرتی تھی، ہر بات پر وہ اعتراض کرتی، ہر کام میں کیڑے نکالتی۔ جب میرے صبر کی انتہا ہو گئی تو میں نے بھی ان کے سامنے بولنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، جس میں ان کی بیٹیوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ان دنوں میرے شوہر ٹریننگ کے لیے امریکہ گئے ہوئے تھے اور ادھر ساس نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا۔ اس واقعے کے ایک ہفتے کے بعد دانیال جب واپس لوٹے تو ان کو جب واقعے کا علم ہوا تو وہ فوراً میرے میکے آ گئے اور مجھ سے اور میرے والدین سے معافی مانگی اور منا کر مجھے دوبارہ گھر لے گئے۔ اب اکثر یہ ہونے لگا، ساس جھگڑا کرتی اور گھر سے مجھے نکال دیتی، میں میکے چلی جاتی اور دانیال منا کر مجھے واپس پھر دوبارہ گھر لے آتے۔ ان حالات میں میرا دل جو تھا بہت افسردہ ہر وقت رہتا، میں روتی رہتی۔ اب میں نے دانیال سے مطالبہ کرنے لگی کہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھو ورنہ میں نہ رہوں گی۔ وہ تسلی دیتے کہ تھوڑے دن صبر کر لو، بہن کی شادی ہونے دو، پھر میں علیحدہ گھر تمہیں لے دوں گا۔ دراصل سسر صاحب نہیں چاہتے تھے کہ دانیال ان سے الگ رہے، وہ گھر کے معاملات کو احسن طریقے سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہر بار مجھ کو سمجھاتے، شفقت سے درخواست کرتے کہ دانیال میرا بیٹا ہے، اس کو ہم سے جدا مت کرو، میں گھر والوں کو سمجھا لوں گا۔ ان کے احترام کی وجہ سے میں ان کی بات کی لاج رکھ لیتی اور دانیال تو میرے ساتھ بہت اچھے تھے، مجھ سے پیار کرتے تھے، حالانکہ میں ہی پریشان نہیں تھی، میرے بچے بھی سہمے رہتے تھے۔ ایک دن میرے کالج کی سہیلی اپنے بھائی کے ساتھ مجھ سے ملنے آئی۔ اس بیچاری کو میرے گھریلو حالات کا کیا پتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی باہر گرمی میں کھڑا ہے، اس کو اندر بلا لو۔ میں نے اس کے بھائی کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور شرمین کو اپنے ساتھ اپنے بیڈ روم میں لے گئی۔ ہم باتیں کرتی رہی۔ اس وقت پھر کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ شرمین میرے کالج کی بیسٹ فرینڈ تھی اور میں نے اخلاقاً اس سے کھانے کے بارے میں پوچھ لیا تو وہ آگے سے کہنے لگی، ارے بھئی کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا تو کھا کے ہی جائیں گے نا۔ تب میں گھر میں جو پکا تھا اپنے کمرے میں اس کو شرمین کو لا کے دیا اور اس کے بھائی کو ڈرائنگ روم میں بھجوا دیا۔ بس اتنی سی بات تھی جس کا بہت بڑا بتنگڑ بنا لیا گیا۔ جب وہ بہن بھائی میرے گھر سے چلے گئے تو ساس نے تو شور مچا دیا، بہو بیگم نے تو حد کر دی ہے، کالج کے کسی لڑکے لڑکی سے اس کے مراسم ہیں اور وہ لڑکا آج گھنٹوں اس سے گھر میں ملنے آیا ہے۔ یہ بے حیائی میں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، میری تو جوان بیٹیاں ہیں۔ غرض رو رو کر انہوں نے میرے سسر صاحب کو بھڑکایا۔ وہ نہ جانے کس موڈ میں تھکے ہوئے باہر سے گھر آئے تھے۔ انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، انہوں نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا۔ میں یہ صدمہ نہ سہ سکی۔ وہ تو میرے ساتھ شفیق اور مہربان سلوک کرنے والے تھے، وہ بھی عورتوں کی باتوں میں آ گئے۔ میرا ان پر مان تھا ایک، اور وہ بھی آج ٹوٹ گیا۔ ساس بدستور شور مچاتی رہی اور کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اتنا بڑا الزام اتنی آسانی سے انہوں نے مجھ پر تھوپ دیا، میرا کلیجہ شک ہو گیا۔ پھوٹ پھوٹ کر میں روئی، مگر وہاں کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کس طرح دانیال مجھے طلاق دے دیں۔ وہ اپنے میکے والوں کو منا کر پھر اپنی بھانجی کو بہو بنا کر لے آئیں۔ جس قدر بھی جھگڑا ہوتا، دانیال کو اطلاع کیے بغیر میں گھر سے نہیں جاتی تھی۔ روٹھنا بھی ہوتا تھا تو میں خبر کر کے میکے جاتی تھی، لیکن اس بار مجھے انہوں نے انتہا کر دی، مجھے مارا کہ تم غلط ہو، تمہیں تمہارے کسی غیر مرد کے ساتھ مراسم ہیں۔ میں دانیال کو بتائے بغیر اپنے گھر آ گئی۔ میں نے دانیال کو بتانے کی کوشش کی، دانیال اسلام آباد گئے ہوئے تھے، ان کو میں نے فون کیا، وہ شاید کسی میٹنگ میں تھے، انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ میں بہت دکھی تھی، میں نے اپنی چادر اٹھائی، رکشہ کروا کے میں میکے چلی گئی۔ ان دنوں سخت دل میرا جلا ہوا تھا، جوں جوں سوچتی ذہن اور سلگتا تھا۔ اس بار والدین نے میری ذہنی کیفیت سے اندازہ کر لیا تھا
کہ اب معاملہ سمجھا بجا کر واپس بھجوانے میں سے نہیں سنورے گا، لیکن اس بار عجیب بات یہ تھی کہ 3-4 ماہ گزر گئے، دانیال مجھے لینے نہیں آئے اور نہ ہی انہوں نے مجھے فون کیا۔ انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کی بات پر یقین کر لیا، کیونکہ اب تو مخالف پارٹی میں میرے سسر صاحب بھی شامل ہو گئے تھے۔ خدا جانے انہوں نے ان کو کیا کیا کہا اور جو حقیقت تھی اس سے برخلاف نہ جانے کیا کیا باتیں جوڑ کے انہوں نے بنا دیں اور بتا دیں، اور جو پوری طرح سے وہ ٹوٹ کر رہ گئے ہوں گے۔ وقت اس طرح سے گزرتا رہا۔ ان دنوں شدت سے دل میرا چاہتا تھا کہ کوئی ایسا مل جائے جس سے میں اپنا دل کا سارا غم جو ہے وہ ہلکا کر سکوں، اس کو میں بتا سکوں۔ انہی دنوں مجھے عظیم نامی ایک شخص ملا جو سچ مچ ہی عظیم تھا، اپنے کردار میں، حوصلے میں، گفتار میں، غرض اس کی ہر ادا میں مردانہ شان تھی۔ بتاتی چلوں کہ وہ مجھے کیسے اور کہاں ملے۔ یہ بد نصیبی کا ایک ایسا دن تھا جس نے میری زندگی میں اور اندھیرا بھر دیا۔ اس روز بھابی کی بھائی سے کسی بات پر بحث ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی، اور بلا وجہ مجھ سے بھابی الجھ پڑیں اور مجھے منحوس انہوں نے کہا اور کہا کہ تم تو خود برباد ہو گئی ہو، ناشکری ہو، در بدر ہو گئی ہو، تم نے تو آ کے ہمارے گھر کے حالات بھی خراب کر دیے ہیں۔ جس پر میں ان کی باتیں سن کر چادر اوڑھ کر خودکشی کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ سوچا کہ جب میں اپنے ایسے الفاظ منہ سے نکالیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے گھر میں اب مزید نہیں رہوں گی۔ ریلوے اسٹیشن ہمارے گھر کے زیادہ دور نہ تھا۔ میں سیدھی چلتی ہوئی ریلوے لائن پر پہنچ گئی اور مجھے نہیں خبر تھی کہ اس وقت ٹرین آنے والی ہے۔ میں سر پکڑ کر پٹری پر بیٹھ گئی اور ایک شخص بھاگا ہوا آیا۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ مجھے ٹرین کی زد سے بچا لیا۔ اگرچہ وہ فرشتہ صفت بروقت مجھے نہ بچا لیتا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ جاتے۔ اس وقت تو میں نہ سمجھ پائی کہ کیا ہوا، لیکن جب ہسپتال میں نے آنکھ کھولی تو بچانے والے شخص نے مجھے بتایا کہ میں تمہیں دیکھ نہ اگر رہا ہوتا تو آج تم زندہ نہ ہوتی۔ غرض اس ہسپتال کی ملاقات کے بعد اس شخص نے میرے والد صاحب کو فون کیا، ان کو بلایا اور اس طرح سے انہوں نے سارے معاملے کو نپٹایا، ورنہ خودکشی کا کیس بن سکتا تھا اور مجھ پہ الزام لگ سکتا تھا۔ اس وقت میں صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی اور ہسپتال میں نے زخمی حالت میں عظیم نامی شخص کے سامنے جب آنکھ کھولی، اس درد کو دل کی گہرائیوں سے میں نے محسوس کیا اور میں نے اپنے دل کی ساری بات اس کو بتا دی کہ یوں میرے ساتھ سسرال میں معاملہ ہوا ہے اور میں وہاں سے تنگ آ کر اپنے میکے آئی ہوں، اور میکے والوں بھی بابی نے جب میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو میں خودکشی کرنے آئی تھی۔ اس کے بعد میں گھر والوں سے چھپ کر عظیم سے اکثر مل لیتی تھی، اس سے فون پہ بات کر لیتی تھی۔ اب دانیال اور اپنے گھر والوں کا خیال کم مجھے ستاتا تھا۔ میں نے عظیم سے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا تو میں زندگی میں تمہیں اپنا ساتھی بنا لوں گی، اور اس نے بھی مجھے وعدہ کیا تھا کہ اگر بچے تمہارے پاس رہیں گے تو میں تمہارے بچوں کو بھی باپ جیسی محبت دوں گا۔ اب میں سسرال واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک بار دانیال مجھے ضرور منانے آئیں گے، لیکن جب بچے بیمار ہو گئے، ساس ان کو نہ سنبھال سکی تو انہوں نے از خود بچوں کو میرے پاس بھجوا دیا، اور حسب امید دانیال 6 ماہ بعد ایک روز اچانک آئے اور خوش آمد سے بولے کہ جو غلط فہمی گھر والوں نے میرے دل میں ڈالی تھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ دور ہو گئی ہے، میرا دل اب صاف ہو گیا ہے، اب تم گھر چلو۔ میں دانیال کی بات ماننا نہیں چاہتی تھی، لیکن بچے باپ سے لپٹ کر رو کر مجھے منانے لگے کہ امی ہمیں بابا کی بات مان لو، گھر چلو، ہم سب کٹھے رہنا چاہتے ہیں، بابا جان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ بچوں کے آنسوؤں نے میری قوت ارادی چھین لی اور میں مجبور ہو کر شوہر کے ساتھ گھر واپس چلی گئی، عظیم کو اطلاع کیے بغیر۔ میں نے اطلاع نہیں کی، بتایا نہیں کہ میں واپس اپنے گھر جا رہی ہوں۔
اسے پھر نہ جانے کتنا صدمہ ہوتا۔ وہ بھی شادی شدہ تھا، اس کے بھی بچے تھے، وہ ایک ریلوے کا آفیسر تھا، پڑھا لکھا تھا۔ یہ فیصلہ اس نے یقیناً سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ گھر جا کر 4 دن سکھ کے نہیں گزرے، پھر وہی سلوک جو پہلے دن سے ہوتا تھا، وہی سب رویے، بس وہی باتیں سناتی مجھے۔ تب میں نے 2-4 کرارے آگے سے جواب دے دیے تو ان کو تو سکتہ سا ہو گیا کہ بہو پہلے بڑی چپ چاپ رہتی تھی، اب تو بڑی تڑ جواب دیتی ہے، آنسو بہاتی تھی۔ اب اس کو کیسے زبان لگ گئی ہے۔ ان کو کیا خبر کہ محبوب کے وعدوں نے مجھے اس قدر حوصلہ مند کر دیا ہے۔ انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بہو آج میرے سامنے بولنے لگی ہے، کل تو مجھے جوتیاں اٹھا کے میرے سر پہ مارے گی۔ تم اس کو 3 طلاقیں دو اور چلتا کرو۔ مگر میں نے بھی اس بار جی کڑوا کر کے دل کو بڑاس نکال دی اور کہا کہ بڑی بھی آپ ہوش سے رہیں، آپ مجھے طلاق کی دھمکی کیا دیتی ہیں؟ میں خود طلاق لینے آئی ہوں، میں یہاں رہنا نہیں چاہتی جس طرح کا آپ میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ آپ اپنے پوتے پوتیوں کو رکھنا چاہتی ہیں تو رکھ لیں، پال لیں، مجھے ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ بیچاری وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ مجھ کو 1 طلاق دانیال نے دے دی، باقی 2 طلاقیں دانیال نے مقررہ وقفے سے دینا تھی۔ مجھے اگر طلاق کا ملال تھا تو وہ صرف بچوں کی خاطر تھا، ورنہ تو میں خود بھی اس زندگی سے، اس کنبے سے تنگ آ چکی تھی۔ ادھر عظیم میرا منتظر تھا، میرے ادھورے خواب کو پورے کرنے والا تھا۔ افسوس کہ گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ میں عظیم سے ملتی ہوں، انہوں نے یہ جانا کہ میں نے عظیم کی شاید خاطر سسرال والوں سے جھگڑا کر کے وہاں سے طلاق لی ہے، تبھی میرے گھر والوں نے مجھے برا بھلا کہا اور میرے والد صاحب عظیم کے آفس چلے گئے، اسے لان تان کی، ملامت کی، میری اس سے ملاقات پر کڑی پابندی لگا دی۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ اس شخص نے میری زندگی بچائی ہے اور مجھے وہ محبت دے گا تو مجھے ٹھوس سہارا بھی ملے گا، لیکن اگر دل کی بات پوری ہو جائے تو رونا کس بات کا، قسمت میں بربادی لکھی تھی۔ سو اس نے مجھے بیچ منجھدار کے چھوڑ دیا۔ میرے والد کا بھرم رکھا اور اپنا تبادلہ اس نے کسی اور شہر میں کروا لیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ شوہر نے 1 طلاق دی تھی، لہٰذا صلح کی ابھی گنجائش باقی تھی۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ قانونی کارروائی کی اور مجھے گھر لے آئے۔ اس بار انہوں نے مجھے علیحدہ گھر لے کے دیا تھا۔ بچے اس نئے گھر میں میرا انتظار کر رہے تھے، مجھے دیکھ کر دوڑتے ہوئے آئے اور مجھ سے لپٹ گئے۔ میں نے بھی اپنے جگر گوشوں کو کلیجے سے لگا لیا۔ دانیال کی اتری ہوئی صورت بتا رہی تھی کہ وہ بھی ٹھوکر لگنے سے میری جانب واپس آئے ہیں اور میں بھی ٹھوکر کھا کر لوٹی تھی۔ اب سوچتی ہوں کہ کاش میں کچھ دن اور انتظار کر لیتی، کیونکہ دانیال میرے لیے الگ گھر لینے کی بات کر تو رہے تھے کہ میں بہن کی شادی کے بعد الگ گھر لے لوں گا۔ کچھ عرصہ بعد ساس سسر بھی ہمراہ آ کے ہمارے ساتھ رہنے لگے۔ مجھ سے معافی مانگی، وہ بزرگ تھے، میں نے ان کی لاج رکھ لی اور ان کے سامنے احترام سے جھک گئی، لیکن ساس نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ شاید اپنے پوتے پوتیوں کی خاطر انہوں نے مجھے قبول کر لیا، میں نے بھی تو ہتھیار اپنے بچوں کی وجہ سے ڈالے تھے۔ یوں ہم سب اولاد کی خاطر ایک کشتی کے دوبارہ مسافر ہو گئے، سب مل کر ایک ہی جگہ پہ رہنے لگے اور خوش و خرم رہنے لگے۔ یوں ہم ایک کشتی کے دوبارہ مسافر ہو گئے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور جاتے جاتے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس طرح کی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے۔ فی امان اللہ۔